بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامری کون تھا، اس کی پرورش کس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے کی۔ سامری نے ایسا کون سا جادو کیا کہ جس سے بنی اسرائیل اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اس نے کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی پرستش پر لگا دیا۔ سامری کی وجہ سے کیسے مصر میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ سامری کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ اور جادوگروں کے متعلق بتائیں گے۔ سامری کے بھیانک انجام کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام جادو کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، سو آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شاہی نجومی کی پیشن گوئی نے تخت شاہی پر براجمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا۔ درباری ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پرہیبت دربار کے وحشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی، بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، کوئی لڑکا زندہ باقی نہ بچے۔ حکم شاہی کی فوری تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسرائیلی بستیوں کی ایک گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت کے نزول کا وعدہ کیا تو نزول کتاب میں تاخیر ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے درمیان چھوڑ دیا اور خود میقات چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ہدایت کی تھی کہ بنی اسرائیل کے مسائل کو دیکھیں اور ان کا انتظام سنبھالیں، اور خود کوہ طور چلے گئے۔ طے پایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک روزے رکھیں گے اور کوہ طور میں ہی رہیں گے، لیکن عوام کی آزمائش کی غرض سے یہ وعدہ 40 دن تک بڑھ گیا، اور جب کوہ طور میں اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور 10 مقدس فرامین تختوں پر تحریر کیے گئے تو آپ علیہ السلام نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن گزر گئے، مگر آپ پلٹ کر نہیں آئے تو بنی اسرائیل پر شیطان کا کامیاب حملہ ہوا اور وہ دھوکہ کھا گئے، اور سامری نامی شہرت پسند، اقتدار پسند اور جا پسند بنی اسرائیلی شخص نے سونے کا بچڑا بنایا اور فریب سے اس سے کچھ آوازیں نکلوائیں اور لوگوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ خلافی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اور ہماری تمام بدبختیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بت نہیں ہے، اس لیے میں نے سونے کا ایک بت بنا رکھا ہے۔ نادان و احمق، سادہ لو اور دھوکہ کھانے کے شوقین سامری کے گرد اکٹھے ہوئے، اس کی باتوں کا یقین کر لیا اور بت پرستی میں مصروف ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ آئے تو فضا الہی نہیں تھی، ہر سو سامری اور اس کے بنائے ہوئے بت کا چرچا تھا، اور ہارون علیہ السلام کو جان کا خطرہ پڑ گیا تھا اور کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو غضبناک ہوئے اور فرمایا تم نے بہت برا کیا، اس بھونڈے فعل میں مصروف ہو گئے
اور اس قدر غضبناک ہوئے کہ دور سے لائے ہوئے تختوں کو زمین پر پھینک دیا اور بھائی ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، تم نے لوگوں کو کیوں سامری کے بچھڑے کا دھوکہ کھانے دیا؟ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، بھائی جان، مجھ پر ملامت نہ کرنا اور دشمنوں کی زبانوں کو شماتت کے عنوان سے میری طرف دراز مت کرنا۔ ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی، مجھے کمزور دیکھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، مگر میں پھر بھی ان کے کرتوتوں سے متفق نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ خداوند متعال تمہیں بخش دے اور ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچا دے جنہوں نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے سامری، یہ کیا تھا جو تو نے کیا؟ کہنے لگا، جو کچھ لوگ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ چکا، اور اللہ کے فرستادہ جبریل کے نقش پا میں سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور اسے گوسالے کے جسم پر پھینک دیا، اور میرے نفس نے اس طرح میرے لیے فریب کاری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، کہا، اچھا، یا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزار دی اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنے زیادہ مکر و فریب، جھوٹ، فراڈ اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔